اور ان لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہے جو لوگ نماز ہو رہی ہوتی ہے اور پیچھے سے آتے ہیں اور امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو کیا وہ اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھے یا سیدھے نیت باندھ لیں؟ کیونکہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش رہو اور غور سے سنو، یہ آپ ہی لوگوں کا کہنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین، میں آج جس موضوع پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اسلام میں توحید کے بعد نماز کو مرتبہ دیا گیا ہے، اور لوگوں نے اس نماز میں بھی ایسی باتیں پیدا کر دی ہیں کہ لوگوں کو شک و شبہات ہونے لگتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں نماز جو دین کا ایک ستون ہے اس کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے قرآن اور سنت کے مطابق کچھ باتیں رکھنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، نماز میں سورہ فاتحہ یعنی سورہ فاتحہ خلف الامام ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے بارے میں واضح شریعت کے اندر حکم موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی حدیث عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، رواه البخاری، حدیث نمبر 756۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ، کہ کوئی نماز نہیں، لا صلاۃ لمن لم یقرأ، اس شخص کی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ امام بخاری اس حدیث کو لانے سے پہلے آپ نے ایک باب قائم کیا، جو باب ہے کہ سورہ فاتحہ ہر شخص پر واجب ہے، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ منفرد ہو، چاہے حضر میں ہو یا سفر میں ہو یا امام کے پیچھے ہو، ہر شخص کے لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ اور من لفظ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں استدلال لیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بارے میں ایک کتاب جس کا نام زد القراءت ہے تصنیف کی ہے، اور اس کے اندر تمام ان احادیث کو یکجا کیا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدیوں کو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، لہذا ہمیں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ اور دوسری حدیث، جو حدیث نسائی کے اندر بھی ہے اور ترمذی ابو داؤد کے اندر ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کنا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الفجر فثقلت علیہ القراءۃ فلما فرغ قال لعلکم تقرؤون خلف امامکم قلنا نعم هذا یا رسول اللہ قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب لا صلاۃ لمن لم يقرأ بها، رواہ ترمذی و ابو داؤد۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ صحابی رسول حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کنہ کہہ کر یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سب یعنی تمام صحابہ اکرام کنہ خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم سب صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فجر کی نماز میں تھے۔ کنہ خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الفجر فقرأ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کی، فثقلت علیہ القراءۃ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرات بوجھل ہو گئی۔ فلما فرغ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور آپ نے کہا لعلکم تقرؤون خلف امامکم،
کیا تم سارے صحابہ کرام امام کے پیچھے پڑھتے ہو؟ قلنا نعم ھذا یا رسول اللہ، تو تمام صحابہ کرام نے عرض کیا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پڑھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفعلوا، مت پڑھا کرو الا بفاتحۃ الکتاب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر سورہ فاتحہ کی تخصیص فرمائی اور فرمایا لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، کہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھا کرو۔ کیوں؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ مقتدیوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے۔ اور تیسری حدیث جس کو امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں روایت کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں من صلی صلاۃ، جس نے کوئی نماز پڑھی، لم یقرأ فیہا بأم القرآن، اور اس میں ام قرآن یعنی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، فہی خداج 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 غیر تمام، تو آپ نے فرمایا وہ نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے، یعنی نامکمل ہے نامکمل ہے نامکمل ہے۔ پھر آپ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا انا نکون وراء الامام، اگر ہم امام کے پیچھے ہوں تو کیا کریں؟ تو اس امت کے فقیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے ہیں، انہوں نے جواب دیا اقرأ بہا فی نفسک، تم سورہ فاتحہ اپنے جی میں پڑھ لیا کرو۔ تو لہٰذا ہمیں ایک ایسے فقیہ کا فتویٰ بھی مل گیا جو ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے اور ضروری ہے۔ لہٰذا ان لوگوں کے بھی کچھ دلائل ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے۔ تو میں ان سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے ان کی پہلی دلیل جو قرآن مقدس سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 204 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب بھی قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا، تو خاموش رہو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، تو غور سے سنو اور خاموش رہو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اسے غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت سے مراد لیتے ہیں کہ یہ آیت امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ حالانکہ یہ قرآن مجید سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 204 ہے، اور ہم جانتے ہیں سورہ اعراف مکی ہے جو مکے میں نازل ہوئی، اور اس کا شان نزول کیا ہے قرآن ہی اس کی وضاحت کرتا ہے۔ سورہ حمیم سجدہ سورہ نمبر 41 میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار مشرکین کا ذکر کیا، کفار مکہ کا ذکر کیا، جو کہا کرتے تھے، سورہ حمیم سجدہ سورہ نمبر 41 آیت نمبر 26 وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، اور کافروں نے کہا لا تسمعوا، مت سنو، لهذا القرآن، اس قرآن کو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جواب دیا جب بھی قرآن پڑھا جائے فاستمعوا، تو اسے غور سے سنو۔ کافروں نے کہا تھا کہ اس کو نہ سنو، لہذا اس قرآن کو مت سنو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب بھی قرآن پڑھا جائے فاستمعوا لہ، تو اس کو غور سے سنو، وانصتوا، اور خاموش۔ کافروں نے کہا کہ تم والغوا فیہ، تم جب قرآن مقدس پڑھا جائے تو تم شور گل کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ تم شور گل نہ کرو بلکہ اس کو خاموشی سے سنو۔ کافروں نے کہا، کفار مکہ نے کا جواب تھا، سوال تھا کہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم قرآن مقدس کو نہیں سنو گے لعلکم تغلبون، تو تم اس پر غالب آ جاؤ گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر تم قرآن مقدس کو سنو گے لعلکم ترحمون، تو تم پر رحم کیا جائے گا۔ لفظ و لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ کا جواب دیا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تو یاد رکھیں اس کے 9 اقوال ہیں، حدیث سے ہمیں 9 اقوال ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ آیت قرآن مقدس کی خطبہ جمعہ کے بارے میں نازل ہوئی، دوسرا یہ کفار
मक्का के बारे में नाजिल हुई, और तीसरा ये कि नमाज के बारे में नाजिल हुई। लिहाजा 9 अक़वाल हमें अहादीस मुबारका के अंदर मिलते हैं, और उसूल ये है इज़ा जाअल एहतमाल बतल इस्तदलाल, जब किसी चीज़ में एहतमाल आ जाए तो उससे इस्तदलाल करना बातिल हो जाता है। लिहाजा इस आयत से बहुत सारे अक़वाल हैं, इस आयत से बहुत सारा एहतमाल मौजूद है इस आयत के अंदर, और इसलिए इससे इस्तदलाल करना अहनाफ का बातिल है। और दूसरी बात, अहनाफ इससे अमूमी तौर पर दलील पकड़ते हैं कि हर नमाज में इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना मना है। लिहाजा इस आयत के अंदर ऐसी कोई दलील नहीं है। इस कुरान मुक़द्दस में साफ साफ है वइज़ा क़ुरिअल कुरान, जब भी कुरान पढ़ा जाए फस्तमिऊ, तो उसे गौर से सुनो, वानसीतू, और खामोश रहो। इस आयत के अंदर साफ साफ इशारा मौजूद है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे गौर से सुनो और खामोश रहो। लिहाजा जहरी नमाजों में, मगरिब की नमाज में, इशा की नमाज में, फजर की नमाज में हम लोग जहरी क़िराअत करते हैं, और इमाम जहरी क़िराअत करता है, जहरी क़िराअत करता है तो मुक्तदी मान लो सुन लेंगे, लेकिन जब सिर्री क़िराअत हो रही हो, जब इमाम सिर्री नमाज पढ़ा रहा हो, ज़ुहर और असर की नमाज पढ़ा रहा हो, उस वक्त मुक्तदी के लिए क्या हुक्म है, जरा ये भी वजाहत फरमा दें जो लोग इस आयत से दलील पकड़ते हैं। लिहाजा ये आयत उमूमी तौर पर वो दलील पकड़ते हैं, लेकिन इस आयत से उनका ये दलील पकड़ना गलत है। क्यों? क्योंकि इस आयत से वो उनका दावा साबित नहीं होता, क्योंकि 2 सिर्री नमाजों में इमाम जहरी क़िराअत नहीं करता। फिर आपके यहाँ पर मुक्तदियों के लिए क्या हुक्म है, जरा इसकी भी वजाहत फरमा दीजिए। और दूसरी बात यह है, जब भी कुरान पढ़ा जाए खामोश रहो और गौर से सुनो, ताकि तुम पर रहम किया जाए। लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हदीस आपने तखसीस फरमा दी कि सूरह फातिहा के अलावा कुछ ना पढ़ो। जब साहिब वही ने इसकी तखसीस फरमा दी तो अब किसी के लिए चूचना करने की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमा दिया कि सूरह फातिहा के अलावा कुछ ना पढ़ो, तो लिहाजा किसी शख्स को भी अब ये इजाज़त नहीं है कि इस हदीस के अंदर क़ील क़ाल करे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों में कमियां ढूंढे। और मैं एक बात और साफ कर दूं कि ये आयत जो सूरह अराफ की आयत नंबर 204 है, यह मक्की है, और सूरह सजदा सूरह नंबर 41 आयत नंबर 26 भी मक्की है, और वो मुशरिकीन मक्का का सही जवाब दिखाई देता है, और वही कौल ज्यादा वाज़ेह मालूम होता है। लिहाजा और दूसरी बात, जो लोग ये कहते हैं कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़नी चाहिए और इस आयत को दलील बनाते हैं, तो ये जान लें कि उनके यहाँ पर ना ही नमाज जनाजा में सूरह फातिहा पढ़ी जाती है, और दूसरी बात, फजर की नमाज हो रही होती है तो वो लोग सुन्नतें जिनकी छूटी हुई होती हैं, वो जब इमाम साहब फजर की नमाज पढ़ा रहे होते हैं तो वो जल्दी जल्दी आकर के सुन्नतें पढ़ने लगते हैं। जरा उनके बारे में भी आप कोई हुक्म फरमा दें, और कोई बात जो कुरान और हदीस से साबित हो उनके बारे में भी जरा बता दें कि उनके बारे में क्या हुक्म है। दूसरी बात, और उन लोगों के बारे में क्या हुक्म है जो लोग नमाज हो रही होती है और पीछे से आते हैं और इमाम सूरह फातिहा पढ़ रहा होता है, तो क्या वो अल्लाहु अकबर ने कहकर नियत बांधे या सीधे नियत बांध लें? क्योंकि जब कुरान पढ़ा जाए तो तुम खामोश रहो और गौर से सुनो, यह आप ही लोगों का कहना है। लिहाजा आप ये बताइए, वो अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांधेगा, हाथ बांधेगा, या फिर सीधा खड़ा हो जाएगा? अगर इसका जवाब कुरान और हदीस से मौजूद है तो जवाब दीजिए, अगर जवाब नहीं है तो जो हुक्म सूरह फातिहा का है पढ़ने का है वो मुक्तदी के लिए सूरह, जो तकबीर कहने का हुक्म है वो सूरह फातिहा पढ़ने का हुक्म भी हदीस से मिलता है। लिहाजा मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं उस हदीस पर अमल कीजिए जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर फरमाया है कि ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, उस शख्स की नमाज नहीं होती जो सूरह फातिहा नहीं पढ़ता। ला सलाता कह करके आपने तमाम नमाजों के बारे में फरमा दिया, चाहे वो मुक्तदी हो, चाहे इमाम हो, चाहे हज़र में हो, चाहे सफ़र में हो, चाहे मुनफरिद हो, चाहे इमाम हो। लिहाजा हर शख्स के लिए सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।